للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام سرمدا دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے مگر تمہارا کرم ہے۔ بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے مگر تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مگر تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ملے گی فرصت تو دیکھ لیں گے بہار خلد گری کا منظر، ابھی نظر مصطفیٰ کے روضے کی جالیوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ ادھر ہمارے گناہ بھی ہے ادھر خدا کا جلال بھی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفاعتوں پہ اڑی ہوئی ہے۔ حضرات، آج کی یہ پاکیزہ نشست ہم اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی شریک سعادت ہے۔ پروردگار عالم سبھی کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرب و جوار میں مسلک اعلیٰ حضرت کی نمائندگی کرنے والے عظیم علماء کرام کی مقدس جماعت منبر نور پہ تشریف فرما ہے، اور ابھی مجھ سے بیشتر شاعر خوشفکر علی رضا صاحب سے آپ نے بہت اچھی نعتیں منقبتیں سماعت فرمائی ہے۔ مجھ سے بیشتر اور علی بھائی سے بھی بیشتر مفتی معین الدین حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی کی جامع تصویر بھی آپ نے سماعت کر لی ہے۔ کچھ دیر کے لیے میری بھی حاضری ہے، دعا کریں پروردگار عالم ہماری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور اس مقدس دین کا خادم بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی ہم کائنات میں بلند تھے، آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ ہمارے قدوں کی برابری دنیا کبھی کر نہ سکی تھی، نہ کر سکے گی۔ جب آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک آنے والی امتوں میں ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکا تو اب کیا کوئی خاک ہوگا؟ کیونکہ رب نے ہمیں معمولی نہیں رکھا، روزے اجل ہی سے ہم چنے ہوئے ہیں، ہمیں سلیکٹ کر کے رکھا گیا ہے۔ ہم ہی ہیں جن میں نبیوں نے آنے کی دعائیں کی ہیں، ہم ہی ہیں جن کے لیے تمنائیں کی گئی ہیں، کیونکہ ہم اپنے عمل اپنے سجدوں پر بھروسہ کیے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ فخر ہمارا یہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا دامن موجود ہے۔ رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اور ایک اصول یاد رکھیں، محبوب کو تحفے میں دی ہوئی چیزیں کبھی مفقود نہیں کی جاتی، کبھی غائب نہیں کی جاتی۔ ہم تحفہ ہے جسے رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، تو جب تک محبوب کے نبوت کی چھاؤ دنیا پر باقی رہے گی، اس وقت تک اس امت کے چہروں کی چمک باقی رہے گی،
دنیا اسے کبھی نظر نہیں لگا سکتی ہے، کیونکہ اسے پالا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے۔ بات جہاں تھوڑی سمجھ آئے تو ساتھ دینے کی کوشش کریے گا، تاکہ 10-15 منٹ میں تقریر شروع ہو جائے۔ ہم تو آپ کے لیے نئے ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے نئے نہیں۔ ہمیں پالا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے، ہماری ہی خاطر پوری رات میرے آقا نے آنسو بہائے ہیں، ہمارے ہی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے دعائیں کی ہیں۔ اس امت پر کبھی عذاب نہیں آ سکتا، اس امت پر کبھی عذاب نہیں آ سکتا، امتحان ضرور آئے گا۔ امتحان اور عذاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عذاب مٹانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، امتحان بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ امتحان سے درجے بڑھتے ہیں، امتحان سے نسلیں ختم نہیں ہوتی۔ تو صبح قیامت تک اس امت پر عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ محبوب کے رحمتوں کا سایہ اس امت کے سر پر موجود ہے۔ تو امتحان آئیں گے، حالات بدل سکتے ہیں، کروٹیں لے سکتے ہیں۔ اور ایک اور احساس کر کے رکھے کہ اس دنیا میں کبھی آرام کی طلب نہ کریں۔ اس دنیا میں خاص کر مومن کے لیے ہے یہ کہ کبھی آرام کی طلب ہم نہیں کر سکتے، سکون کی طلب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دنیا کو پروردگار عالم نے مومنین کے لیے آرام گاہ بنایا ہی نہیں، آرام گاہ نہیں بنایا گیا۔ نبی نے فرمایا الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، آرام نہیں ہوتے، کیونکہ مومن کے لیے اگر یہاں آرام رکھا جائے گا تو پھر آخرت میں کیا بنے گا؟ تو جن کے لیے دنیا کو رکھا گیا ہے، دنیا کی نعمتوں کو رکھا گیا ہے، ان کے لیے آخرت میں حصہ نہیں رکھا گیا ہے، اور مومن کے لیے دنیا میں نعمتیں نہیں رکھی گئی ہیں۔ رب نے آخرت میں سارا انتظار ایمان والوں کے لیے کر رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آخرت میں ایمان والوں کو سب سے بڑا پہلا انعام جو عطا کیا جائے گا وہ پروردگار عالم کی زیارت ہوگی، اس کا دیدار ہوگا، جو مومن کو اول نمبر پر عطا کیا جائے گا۔ تو ساری نعمتیں ہمارے لیے، کیونکہ رب نے ہمارے لیے جہنم کو نہیں بنایا ہے، جنت کو پیدا فرمایا ہے۔ جہنم کسی اور کے لیے ہے، وہ سزا کی جگہ کسی اور کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت الفردوس کی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم دھوکے کھا کر، تھپیڑے کھا کر کے کچھ دیر کے لیے سست پڑ سکتے ہیں، لیکن جب اٹھیں گے تو نیا طوفان آئے گا۔ اس امت کو مٹانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ حال ہی میں حضرت ہم نے بات کی تھی، ہم نے کہا اگر اس امت کو مٹانے کے لیے بھیجا جاتا تو آخری نبی کی امت میں نہ پیدا کیا جاتا، آخری نبی کی امت میں ہمیں بھیجا نہ جاتا۔ آخری نبی کی امت میں بھیجنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نبی کو کتاب عطا کیا جو صبح قیامت تک چلنے والی، دین عطا کیا جو صبح قیامت تک چلنے والی، شریعت عطا کی جو صبح قیامت تک چلنے والی، قانون عطا کیے جو صبح قیامت تک چلنے والے۔ اسی طریقے پر رب نے امت بھی عطا کی ہے جو صبح قیامت تک چلنے والے ہیں۔
کبھی نہیں ہوا. اس روئے زمین پر آج تک کوئی ایسی مثال ہی نہیں رکھی گئی. مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو مٹانے کی سازش کی گئی ہو اور مٹایا جا چکا ہو. کسی دور میں نہیں ہوا. دیکھیے پتجھڑ اگر دیا جاتا ہے تو درخت کے لیے عذاب نہیں، اس درخت کے لیے وہ نعمت ہے کہ پرانے پتوں کو جھاڑ کر نئے کوپلوں کا لباس پہنایا جاتا ہے. تو اگر ہمارے اوپر بدروں کو خندقوں کو تبوک آئے یا ہمارے اوپر کربلا آیا تو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں، ارے خیر منائے یزیدی کی تخت دے کر کے انہیں ذلیل کر دیا گیا، اور شکر منائے حسینی کی نیزے پر قرآن کی تلاوت کروا دیا گیا. اس لیے قوم مسلم اس دنیا میں فکر کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. اسے فکر کے لیے صرف ایک چیز دی گئی ہے، وہ ہے آخرت. یہ آخرت کی فکر کر سکتی ہے، باقی دنیا میں نہ جنگل کی فکر کرے گی، نہ شیر کی فکر کرے گی، نہ پہاڑوں کی وادیوں کی فکر کرے گی، نہ ظالم و جابر لوگوں کی فکر کرے گی، نہ تخت و تاج کی فکر کرے گی. ان ساری فکروں سے مصطفیٰ جان رحمت نے اس امت کو آزاد کر کے رکھا ہے، اور ارشاد فرمایا میرے امتیوں تم ایک فکر کھالی، ایک خوف کھالی اپنے کلیجے میں بسا لو، تمہیں ہر ایک چیز سے بے خوف کر دیا جائے گا. وہ خوف کیا ہے؟ اللہ و رسول کا خوف ہے، اللہ و رسول کی رضا ہے، اللہ و رسول کی خوشنودی ہے، اللہ و رسول کی محبتیں ہیں، اللہ و رسول کا پیار ہے. یہی ایک فکر کلیجے میں بسا لو. یہ وہ فکر ہے جو تمہیں دریا سے بے فکر کر دے گا، جو تمہیں شیر سے بے فکر کر دے گا، ظالم و جابر سے بھی بے فکر کر دے گا. اگر تم 72 بھی سمٹ کر کے پہنچ جاؤ گے، یعنی 72 کی تعداد میں بھی اگر سمٹ کر پہنچ جاؤ گے تو ایسا بے فکر کر کے رکھے گا کہ تم دشمنوں کی بھیڑ میں، دشمنوں کے لڑکے میں، دشمنوں کے وطن میں، دشمنوں کے سامنے انہی کے میدان میں کھڑے ہو کر کے ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر رکھو گے، کیونکہ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا. ارے جملہ ہے جملہ. ان مسافروں کو چلتے ہوئے 1400 سال گزر گئے. ان مسافروں کو چلتے ہوئے 1400 سال گزر گئے صاحب. ہمارے قدموں میں بیڑیاں ڈال کر روکنے کی کوشش کی گئی، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر روکنے کی کوشش کی گئی، ہمیں آگ کے انگاروں پر لٹا کر خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے پیروں میں رسیاں باندھ کر مکہ کی پتھریلی زمین پر ننگے بدن گھسیٹ کر خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں شام ابی طالب میں 2.5 سال تک قید کر کے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں طائف میں دوڑا کر مجروح کر کے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں حرم میں چادریں ڈال کر روکنے کی کوشش کی گئی، ہمیں بدر میں اتر کر روکنے کی کوشش کی گئی، ہمیں احد میں دوڑا کر روکنے کی کوشش کی گئی، ہمیں خندق و تبوک میں سامنا کر کے روکنے کی کوشش کی گئی. لیکن یاد رکھو 1400 سال سے پوری دنیا اس قوم کو روکنے کے لیے پورے زور لگا چکی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کے کچھار کے شیر ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا. سبحان اللہ.
دور میں انصاری فوج نہیں بنایا، خان کی فوج نہیں بنائی، پٹھان کی فوج نہیں بنائے، برادریوں کا فوج نہیں بنایا، کل بھی یہ فوج محمدی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ہمارا ایک ہی نعرہ، ایک کتاب، ایک مذہب، ایک کعبہ، ایک نبی، ایک شریعت، ایک دین، ایک خدا، ایک امت، ایک امت، اور اس امت کا نام ہے محمدی امت، امت محمدیہ ہے یہ۔ اس لیے ہم کسی دور میں بھی برادریوں میں بٹنے کی کوشش نہ کریں، یہ خان ہے، یہ فقیر ہے، یہ انصاری ہے، یہ صدیقی ہے، یہ شیخ ہے، نانا نبی نے ہمیں برادریوں میں بٹ کر ٹکڑوں میں ہونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایک جھنڈا اسلام کا عطا کیا، ایک کلمہ دین کا دے دیا، اور کہا اسی کلمہ کو کلیجے میں لے کر ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دینا، میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو۔ دنیا تمہیں کبھی نظر نہیں لگا سکتی ہے، کیونکہ اس امت کو آج سے نہیں، ایک اصول دے دے، تقریر بھی شروع ہوگی انشاءاللہ کچھ دیر میں، انشاءاللہ ایک اصول آپ کو ہم دے دیں گے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی نے دین کا کلمہ پڑھا، جوانوں میں حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے اس دنیا میں اسلام کا کلمہ پڑھا، عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کا کلمہ پڑھا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اس دنیا میں سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ ٹوٹل تعداد بنی چار کی تعداد بنی، تو کیا روکنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ ان چار کو روکنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ نبی نے جب کوہ صفا کی چوٹی کو منبر بنا کر کے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مکہ والوں غیر جگہ پر اپنی پیشانیوں کی جو ہے وقار کو مجروح نہ کرو، تم دوسری جگہوں پر نہ گرو، آ جاؤ ایک ہی برکت پر آ جاؤ، ایک خدا کی عبادت ہے، ایک نبی کی پیروی ہے، ایک دین کا کلمہ ہے۔ تو مکہ والے وہیں سے اختلاف کرنے لگے، بھاگنے لگے، جا کر کے آپس میں میٹنگیں کرنے لگے کہ انہیں روکا جائے، نہیں تو آگے چل کر کے ہمارے مذہب کا خطرہ بن جائیں گے، انہیں روکا جائے نہیں تو ہمارے عقیدے پر حملہ ہو جائے گا۔ تو ادھر نبی نے اعلان نبوت فرمایا، دشمنوں کی چینی گوئیاں شروع ہو گئی، سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ اب مکہ میں دارالندوہ میں میٹنگیں بھی ہونے لگی، راتوں رات حرم میں بیٹھ کر کے ابو جہل کے چولے کے نیچے بیٹھنے والے اس کے گرگے نبی کے خلاف سازشیں، نبی کے خلاف اسکیمیں، یعنی ان چار لوگوں نے، خوش نصیبوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ تو ان چار کے قدم کو روکنے کے لیے، نبی کے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے پورا مکہ اتارو ہے، یہاں سے لے کر کے ملک شام تک، وہاں سے لے کر کے کیسر و کسریٰ کے درباروں تک، وہاں سے لے کر کے نجاشی کے ایوانوں تک، ہر طرف یہ خبر پھیلائی گئی کہ ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک دین کا دعویٰ کیا، ایک کلمے کا دعویٰ کیا گیا، ایک اسلام کا دعویٰ کیا گیا، اسے روکا جائے نہیں تو ہمارے چراغ بجھ جائیں گے، اسے روکا جائے نہیں تو ہمارا مذہب مٹ جائے گا، اسے روکا جائے نہیں تو ہمارا عقیدہ چلا جائے گا۔ یہ روکنے کی کوششیں جاری ہوئی، لیکن کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا مسلمانوں، کیا 4 سے 3 ہوئے؟ 4 3 میں بدلے نہیں، روکنے کی کوششیں جاری ہے۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ 4 14 میں تبدیل ہو گئے، سبحان اللہ، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا 4 14 میں تبدیل ہو گئے، اور زیادہ تیز کیا گیا، روکنے کا سلسلہ اور بڑھایا گیا۔
کہ اب ایسے ہلکے میں نہ لینا، معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ سگا بیٹا اپنے باپ سے پھر کر کے ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، سگا بھائی اپنی بہن سے منہ پھیر کر کے ان کا دیوانہ بن رہا ہے۔ یہ تمام سب چیزیں ہمارے مکہ میں روز دیکھی جا رہی ہے۔ روکو، جلدی کرو، ان کے بڑھتے قدم کو روکو۔ اسکیمیں تیز کی گئی اور سب کچھ تیار کیا گیا کہ کسی بھی اعتبار سے تکلیف دینا پڑے دے دو، لیکن روک دینا، انہیں سزا دینی ہو دے دو مگر روک دینا، ان کے قدموں میں بیڑیاں ڈالنی ڈال دو لیکن روک دینا۔ یہ ساری اسکیمیں تیار ہوئی۔ ابھی 2 ہفتہ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ 4:49 میں تبدیل ہو گئے۔ 2 ہفتہ بھی نہیں گزرے تھے، وہ 4:49 میں تبدیل ہو گئے۔ اب تو مکہ والوں میں ایسی کھلبلی مچی کی راتوں دن ایک کر ڈالے۔ دارالندوا میں میٹنگ کی گئی اور ڈائریکٹ اعلان کیا گیا کہ اب ایسے مخالفت سے کام نہیں چلے گا۔ ایسا کرو کہ بعد اللہ ڈائریکٹ بانی اسلام کی گردن مارو، ڈائریکٹ بعد اللہ نبی کا قتل کرو، نہ رہے بات نہ بجے بانسری۔ اگر انہیں خاموش نہیں کرو گے تو یہ بڑھتے رہیں گے۔ لیکن مکہ والوں کو کیا معلوم تھا، نبی پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آگے بڑھنے کے لیے آئے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ انہیں کیا معلوم تھا، اسکیمیں تیار کی گئی، انہی میں سے ایک صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہی میں سے ایک صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا میں روکوں گا، یہ دیکھو نیام سے تلوار نکال دی، میں روکوں گا، گردن کاٹ کے لاؤں گا، چند منٹ صبر کرو، ابھی خوشخبری سناؤں گا۔ مکہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ کام بخوبی کر سکتے ہو، بھیج دیا۔ انتظار ہو رہا ہے، ابو جہل اپنے گھر میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، مکہ والے گلیوں میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، جن نبی کی گردن ماری جا رہی ہے، نبی کو قتل کیا جا رہا ہے، نبی کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابو جہل کے دروازے کی کنڈی بجی، تھوڑی ہی دیر میں ابو جہل کے دروازے کی کنڈی بجی، اندر ہی سے ابو جہل نے پوچھا کون؟ پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی، مامو دروازہ کھول دو، میں 40واں بن گیا۔ مامو دروازہ کھولو، 49 کو میں روکنے گیا تھا، میں ہی 40واں بن کے آ گیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب کی ذات تھی، جو 40ویں نمبر پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ ابو جہل نے ڈر کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا اور کہا عمر تم نے اچھا نہیں کیا، کہا یہ کام مجھے پہلے کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ جو ان کے قدموں میں سکون رکھا گیا ہے دنیا کی دولتوں میں سکون نہیں ہے۔ المسلمین جماعت نیپال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عمر نے کہا میں ہی 40واں ہوں۔ اب اور اسکیمیں تیار ہوئی۔ اب تو دارالندوا پورے شباب پر تھا، دارالندوا پورے شباب پر تھا، یعنی پارلیمنٹ میں سب بڑے بڑے بیٹھے تھے۔ اس دور کا بڑا پردھان منتری کی صورت میں ابو جہل تھا، سارے گرگے سارے چیلے موجود تھے، اور کہا کہ یار جس کو بھیجا تھا وہی ہو کے رہ گیا، اب کیا کیا جائے؟ اچھا اتفاق سے اس مجلس میں ان کا سیکے نزدیک بن کر ابلیس بھی پہنچا ہوا تھا، ابلیس بھی میٹنگ میں موجود تھا، کیونکہ ایسی میٹنگوں میں صدیق نہیں آتے، ابلیس ہی آتا ہے۔
इब्लीस पहुंचा हुआ था। अबू जहल बिल्कुल परेशान इधर से उधर चक्कर लगा रहा है कि कैसे रोका जाए, कैसे मिटाया जाए, क्या किया जाए। हाँ, मुझे मशवरा दो लोगों, कैसे मिटाना है, क्या किया जाए। एक को भेजा था, उन्हीं का होके रह गया। तो एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा सरकार मैं मशवरा दूं, कुछ आप मानेंगे? बोलो। तो कहा सरकार हमारे हिसाब से यह है कि उनको देश बदल कर दो, उनको देश बदल कर दो। इब्लीस के मिजाज बिगड़ गए। बैठा बैठा या बैठा ना आवे ना जाए, मुंह खोलो भक्त से बोलो। गंधौला कहीं देश बदल कर दिया जाए, उनके चाहने वाले छोड़े, बाहर जा करके नई ताकत बना करके हमला कर देंगे, बची कुचल दिया। और कोई बोलो, और कोई बोलो। दूसरा एक खड़ा हुआ, कहा कि हम सरकार कुछ फरमाए। तो कहा हाँ फरमाओ। तो कहा कि हमारे हिसाब से यह है कि उनको उम्र कैद कर दिया जाए। इब्लीस बगल में बैठा रखा, चुप हुआ, चुप हुआ, चुप हुआ। अबू जहल हम उसके चला जाए ना बैठी। 21 धामर लोग का भर्ती किया, जेका सही ढंग से मशवरा देते जाओ। उम्र कैद कर दोगे तो जितने बने हैं वो तादाद पीछे बनाकर आजाद करवा कर अपनी ताकत और मजीद बढ़ा लेंगे और निकाल कर लेकर चले जाएंगे, कौन रोकेगा? इब्लीस ने कहा अब क्यों उल्टा सीधा बोले ना, दिमाग हो गया है खराब। जितना हो सब बुलबुला था, मशवरा तो सही मशवरा दो। क्या मशवरा किया गया कि ऐसा किया जाए? सही तरीका ये है कि 40 कबीले के 40 सरदार, 40 कबीले के 40 सरदार इकट्ठा हो। हमने 0 बैलेंस लिया, माँ बाप से फीस का मुतालबा नहीं, घर पर जाना नहीं, तारीख का मुतालबा नहीं, कोई लंबा कोर्स नहीं, लंबी स्कीम नहीं, बल्कि बस बच्चा आता रहा जाता रहा। 2.5 से 3 साल के अरसे में 0 बैलेंस पर हमने उसके कलेजे की तख्ती पर 6666 आयतों को नोट कर दिया। बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक मुकम्मल 30 पारों का उसे हाफिज कर दिया कि पूरी दुनिया में क्या आदम से लेकर के ईसा तक कोई उम्मत में ऐसा बन न सका, न कोई ऐसा अपनी मजहबी किताबों को याद करने वाला आ सका। तो याद रखें, ये दुनिया घपोसले दे करके हमें हमारी चीजों को कमजोर दिखाना चाहती है। नहीं साहब, हमने कहा एक किताब, एक यूनिवर्सिटी, एक मौलिक, एक किताब कुरान, एक यूनिवर्सिटी सुफ़ा का चबूतरा, एक मौलिक मुस्तफा जाने रहमत किताब, एक किताब कुरान मजीद, तलबा स्टूडेंट्स की सूरत में सहाबा की मुकद्दस जमात। लेकिन उसी एक किताब के पढ़ने वाले कोई जनरल बन के निकल रहा है, कोई कर्नेल बन के निकल रहा है, कोई सियासतदान बन के निकल रहा है, कोई हकीम बनकर निकल रहा है। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले उमर ने अंग्रेजी में नहीं पढ़ा था, बल्कि इसी कुरान को पढ़ करके आधी दुनिया पर हुकूमत कर डाली थी। ऐसी दुनिया पर चलने वाले फातिह आज़म सलाहुद्दीन अय्यूबी अंग्रेजी पढ़कर नहीं आए थे, इसी कुरान को पढ़ करके, इसी कुरान को पढ़ करके उन्होंने मैदानों को फतेह किया था। और याद रखो, अंग्रेजों को यही तो तकलीफ रही कि हिंदुस्तान की जमीन तक इनकी तारीखें ऐसी चमकदार रही कि 50 साल तक लगातार सुल्तान औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा ने हिंदुस्तान में हुकूमत की। यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जब हिंदुस्तान था, उस वक्त हुकूमत के दलदले थे
لیکن اورنگزیب انگریزی نہیں بولتے تھے. اورنگزیب عالمگیر ایسی شخصیت جو حافظ قرآن ہو وہ اورنگزیب عالمگیر, جو جامع مسجد کا امام ہو وہ اورنگزیب عالمگیر, جو قرآن کو اپنے ہاتھوں سے کتابت کر کے چند پیسے پا کر کے اپنی خوراک چلاتا ہو, جو ٹوپیوں پر کڑھائی کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا ہو, وہ انگریزی نہیں تھی. جو 50 سال تک حکومتیں ہوئی وہ مصطفیٰ کا کردار تھا, جو 50 سال تک شہنشاہی کے قدمے چلتے رہے گا یوں ہی ملکہ چلتا رہے گا, پر ایک خاک ہو جائے جل جانے والے فرعون.